برصغیر میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان اردو۔ یہ اردو ہے کیا؟ ناظرین اکرام، اگر آپ 1000 لوگوں سے پوچھیں گے تو 999 یہی بتائیں گے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس زبان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مغل بادشاہوں کے لشکروں اور چھاؤنیوں میں بولی جاتی تھی، جہاں یہ ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور دوسری زبانوں کے آپس میں میل ملاپ سے وجود میں آئی۔ گویا زبان کیا ہے؟ چوچوں کا مربع ہی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ کیا زبانیں اسی طرح سے آپس میں مل کر نئی زبانیں بن جاتی ہیں، جس طرح مختلف رنگوں کو ملا کر نیا رنگ تشکیل پاتا ہے؟ اس سوال کا جواب تھوڑی دیر میں، لیکن پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی لفظ اردو کا مطلب لشکر ہی ہے؟ بحر اسود کے کنارے آباد ترکی کا یہ حسین و جمیل شہر، جس کا نام ہے اردو، یہ وہی لفظ ہے، یعنی ہماری زبان اردو۔ نہ صرف اس شہر بلکہ اس کے صوبے کا نام بھی اردو ہے۔ اگر اردو کا مطلب لشکر ہی ہے تو کیا اردو میں قدیم زمانے میں چھاؤنیاں قائم تھیں؟ لفظ اردو کا اصل مطلب جاننے کے لیے ہمیں 13 صدیاں لمبی چھلانگ لگا کر منگولیا پہنچنا پڑے گا۔ یہ ایک لاٹ ہے جسے 732 عیسوی میں یہاں کے ایک بادشاہ بلکہ خاقان نے اپنے بھائی کلتگین کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اس لاٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر گوک ترک رسم الخط میں یہ تحریر کندہ ہے۔ 66 یعنی 66 سطروں پر مشتمل اس بیان میں لفظ اردو مختلف شکلوں میں کوئی 20 بار آیا ہے۔ یہ لفظ اردو کے استعمال کی سب سے قدیم تحریری شہادت ہے۔ گوک ترک رسم الخط میں لکھی گئی کل تنگین لاٹ، جس میں لفظ اردو کئی بار آیا ہے۔ یہاں اردو کا کیا مطلب ہے؟ اس لاٹ پر لفظ اردو کا مطلب لشکر یا چھاونی نہیں بلکہ ریاست، شاہی محل اور مرکز ہے۔ اس لاٹ کے وجود میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ترک شاعر یوسف خاص حاجب نے ایک کتاب شاہی دانش لکھی، جس میں لفظ اردو جا بجا نظر آتا ہے۔ البتہ یہاں اس کا مطلب تھوڑا بدل کر شہر ہو گیا ہے۔ دنیا قید خانہ ہے، اس کی محبت میں گرفتار مت ہونا، بلکہ ایک بڑے اردو اور ملک کی جستجو کرنا تاکہ چین سے رہ سکو۔ موت نے بڑے بڑے اردو اور ملک اجاڑ دیے۔ اردو کا یہی مطلب ہمیں ترکی کے صوبے اور شہر کے نام میں نظر آتا ہے۔ اس مطلب کی کچھ اور مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے چینی شہر کاشغر کا نام قدیمی نام اردو کند تھا۔ 1235 میں منگولیا ہی سے اٹھ کر چنگیز خان کے پوتے باتو خان نے یورپ پر دھاوا بول دیا تھا، اور چند سالوں کے اندر اندر روس، پولینڈ اور ہنگری کو روند کر رکھ دیا۔ اس تمام مہم کے دوران ایک طلائی خیمہ باتو خان کے زیر استعمال رہا، جس کی وجہ سے تمام لشکری خیمہ گاہ کو التوان اردو یا سنہرا کیمپ کہا جانے لگا۔ اس شاہی خیمے کو اردو کیوں کہا جاتا تھا؟ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اردو کا ایک مطلب شاہی محل بھی ہے، اور اس مناسبت سے باتو خان کا خیمہ التون اردو کہلایا۔ یہ 2 منزلہ خیمہ جہاں سفر کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ وہ اردو جا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ لفظ اردو کا ایک مطلب لشکر بھی بن گیا۔ اسی اثناء میں لفظ اردو بھی یورپ کی زبانوں میں داخل ہونے لگا، جیسے اطلاوی میں اردہ، اسپانوی میں ہرودا، سوانس میں ہرود اور فرانسیسی میں ہرود۔ ہندوستان میں یہ لفظ پہلی بار ایک اور منگول حکمران بابر نے برتا۔ اس کے بعد دوسرے منگول یعنی مغل بادشاہوں کے دور میں یہ لفظ تراکیب میں بھی لکھا جانے لگا، جیسے اردوائے معلی، اردوائے علیہ، اردوائے بزرگ، حتیٰ کہ اردوائے لشکر۔ ان تمام تراکیب میں اردو کا مطلب شاہی کیمپ ہی ہے۔ یہ ایک موبائل محل ہوتا تھا جس کی کئی منازل ہوا کرتی تھی۔ زنانہ اور مردانہ حصے الگ الگ ہوتے تھے، اور اس کے اندر سینکڑوں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہوتی۔ 1648 کو شاہ جہان نے دلی کے قریب ایک نئے دارالسلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اسے ویسے تو شاہ جہاں آباد کہا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کا نام بدل کر شاہی کیمپ کی مناسبت سے اردوائے معلی ہو گیا۔ زبانیں ایسے نہیں بنتی کہ 2-3 زبانوں کو ملا کر اچھی طرح ہلائیں اور نئی زبان تیار۔ نشو ماہر لسانیات اور میر تقی میر کے ماموں خان آرزو اپنی ایک لغت میں لفظ چھنیل کے تحت لکھتے ہیں کہ
ہم لوگ جو اردوائے معلیٰ میں رہتے ہیں اس لفظ سے آشنا نہیں ہیں۔ اس اردوائے معلیٰ میں کون سی زبان بولی جاتی تھی؟ ایک نہیں بلکہ دو زبانیں، ایک تو فارسی اور دوسری وہ زبان جسے آج ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اس زمانے میں اردو زبان کا نام متعین نہیں تھا، اسے کبھی ہندوی اور کبھی ہندی اور کبھی دکنی اور کبھی ریختہ کہا جاتا تھا۔ ان ناموں کے ساتھ ساتھ لوگ اسے زبان اردوائے معلیٰ بھی کہنے لگے، یعنی شاہ جہاں کی زبان۔ ظاہر ہے اتنی بھاری بھرکم لفظ بولنا مشکل تھا، اس لیے یہ سکڑتے سکڑتے پہلے اردوائے معلیٰ اور بعد میں صرف اردو بن گیا۔